الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. اور مریدی لا تخف کہہ کر غلاموں کو تسلی دیتے رہے، مریدی لا تخف کہہ کر غلاموں کو تسلی دیتے رہے، قیامت تک رہے گا بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے گا بے خوف بندہ غوث اعظم کا. اور عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، کفن پہ لکھ دینا نام لیوا غوث اعظم کا، کفن پہ لکھ دینا نام لیوا غوث اعظم کا. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. آپ نے چوروں کو ولی کر دیا، پرخطاؤں کو قطب جلی کر دیا. آپ نے چوروں کو ولی کر دیا، پرخطاؤں کو قطب جلی کر دیا. غوث اعظم کی ہر نظر ہے کیمیا، غوث کا فرمان خدا کا فرمان ہے. سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو. سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو. یہی اسم اعظم ہے، یہی لاحول ہے جس کو سن کے جل جاتا شیطان ہے. غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے. غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے. ان کے ہاتھوں میں قائم مریدوں کی لاج ہے، جو ہر دم مریدوں کا نگہبان ہے. بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانو، اہل بیت سے سچی محبت کرنے والو، شہدائے کربلا پر اپنی جان اپنے مال کو نچھاور کرنے والو، غوث و خواجہ میاں محمود شاہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے طلبگاروں. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انیس الغریبین، مراد المشتاقین، شفیع المذنبین، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین، محبوب رب العالمین، سراج السالکین، شمس العارفین، راحت العاشقین، خاتم النبیین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ، ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیگس پناہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ جم جم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں تھوڑا اور بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ،
یہ مبارک مہینہ ربیع الآخر کا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں پیران پیر روشن ضمیر غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی معین الدین حسن بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک آتا ہے، ان کی 11ویں شریف آتی ہے، اور پوری دنیا میں ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر ضلع میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف بڑی شان اور شوکت کے ساتھ منائی جاتی ہے، منائی جاتی تھی، اور انشاءاللہ قیامت تک پیڑھی در پیڑھی سرکار غوث پاک کی 11ویں شریف منائی جائے گی۔ سرکار غوث پاک کا یہ مبارک مہینہ ہے، اور میرے غوث کی بارگاہ کتنی نرالی بارگاہ ہے کہ میرے غوث پاک کی بارگاہ میں اگر کوئی ادنا آیا تو اعلیٰ بن گیا، غوث کی بارگاہ میں اگر کوئی چور آیا تو وہ وقت کا ابدال بن گیا، غوث پاک کی بارگاہ میں اگر کوئی برا آیا تو اچھا بن گیا، شقی آیا تو سعید بن گیا، بدبخت آیا تو نیک بخت بن گیا، برا آیا تو اچھا بن گیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں اگر کوئی کافر آیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا۔ اسی لیے میں نے یہ شعر پڑھا کہ خدا کے فضل سے ہے ہم پر سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کا سردار بنایا۔ سرکار غوث پاک نے بغداد کی منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان فرمایا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ یہ اعلان جب بغداد کے منبر پر بیٹھ کر میرے غوث نے فرمایا تو خراسان کی چوٹی میں بیٹھے ہوئے سرکار خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند الولی غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان سنا تو آپ نے فرمایا، اے عبدالقادر جیلانی، اے سرکار غوث پاک، آپ کا یہ قدم صرف ہماری گردنوں پر نہیں بل راضی و عینی ہی، آپ کا قدم تو ہمارے سر اور ہماری آنکھوں کے اوپر ہے، ہمارے سر اور ہماری آنکھوں پر ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اپنا محبوب کہتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی محبوب ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال ہا سال مجاہدہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کر لیا کہ جب تک میرا رب مجھے نہیں کھلائے گا عبدالقادر کھائے گا نہیں، جب تک میرا رب مجھے نہیں پلائے گا عبدالقادر پیے گا نہیں۔ ایک دن ہو گیا غوث پاک نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے۔ 40 دن تک سرکار غوث پاک نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، مرید سمجھاتے رہے، غلام سمجھاتے رہے، عاشق سمجھاتے رہے، گھر والے سمجھاتے رہے، کہتے رہے کھانا کھا لیجئے، پانی پی لیجئے، لیکن میرے عبدالقادر جیلانی نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا۔ کیا کہا تھا؟ رب کی بارگاہ میں عہد کر لیا تھا، جب تک اللہ نہیں کھلائے گا عبدالقادر کھائے گا نہیں، جب تک اللہ نہیں کھلائے گا عبدالقادر پیے گا نہیں۔ 40 دن کے بعد حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور سرکار غوث پاک کو اپنے گھر لے گئے، اور اس کے بعد سرکار غوث پاک کو یہ کہہ کر کھلایا، اے عبدالقادر یہ کھانا تجھے میں نہیں کھلا رہا بلکہ اللہ کے حکم سے کھلا رہا ہوں، یہ پانی تجھے میں نہیں پلا رہا اللہ کے حکم سے تجھے پلا رہا ہوں۔ اسی لیے فرمایا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
مقبول ولی ہے۔ سرکار غوث پاک ان کے دادا مولا کائنات علی شیر خدا کی طرح بڑے جری تھے، بڑے نڈر تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اعلی کلمت الحق کہنے والے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے سرتاج تھے۔ سرکار غوث پاک کرامتوں کے جامی تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں اگر کوئی اندھا آیا تو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے کرم سے انہیں آنکھیں عطا فرما دی۔ اگر کوئی بے اولاد آیا اللہ نے غوث پاک کے کرم سے دعا سے اس بے اولاد کو اولاد عطا فرما دی۔ اگر کوئی فالج زدہ آیا، کوئی مفلوج آیا تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اور ان کے کرم سے اللہ نے اس کے مفلوج کو، اس کے فالج کو دور فرما دیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں ایسی برکت ہے، یا غوث المدد کہہ دو، چاہے کیسی بھی مصیبت ہو، چاہے کیسی بھی پریشانی ہو، اگر تم باوضو ہو کر ایمان کی حالت میں میرے غوث عبد القادر جیلانی کا نام لے لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کے کرم سے تمہاری ساری مصیبتوں کو دور فرما دے گا، ساری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مقبول ولی ہے کہ سرکار غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آج دنیا میں کوئی ایسا انسان، ایسا کوئی غوث قطب ابدال بن نہیں سکتا۔ سرکار غوث پاک کا ایک ہی وضو ہے، 40 سال ہو گئے، وہ کیسا تقوی ہوگا، وہ کیسی ریاضت ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی بندگی ہوگی۔ میرے دوستو، آج ہم ایک وضو کریں، تھوڑی دیر کے بعد ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ حق بولنے والے ظالم اور جابر بادشاہ سے آپ نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات بول دینا۔ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ سرکار غوث پاک کے دور میں قاضی جو اس دور کا بغداد کا جو بادشاہ تھا، بغداد کا جو بادشاہ تھا، اس نے ابو الوفا یحییٰ کو بغداد کا قاضی بنا دیا۔ ابو الوفا یحییٰ یہ ظالم قاضی تھا، اچھا نہیں تھا، برا تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر کے اوپر اعلان فرمایا اور منبر پر تقریر کی، اور سرکار غوث پاک نے بغداد کا جو بادشاہ تھا اسے للکارا اور اس سے کہا، اے بادشاہ وقت، اے بغداد کے بادشاہ سنو، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھے شرمندہ اور نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ تو نے بغداد کے لوگوں پر ایک ظالم اور ایک جابر انسان کو، ابو الوفا یحییٰ کو تو نے ان کا قاضی بنایا ہے، ان کا حاکم بنایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن تجھے جواب دینا پڑے گا۔ برسر منبر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا مجمع ہے، اور غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا، جو بغداد کا بادشاہ تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ شرمندہ ہوا، اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، اور جسے قاضی بنایا گیا تھا اسے قاضی کے عہدے سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں وہ کہتا ہے، آپ جسے پسند کرے اسے قاضی بنایا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مقبول ولی ہے جو سارے ولیوں کے سردار ہے۔ سرکار غوث پاک نے جب یہ اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو سرکار غوث پاک کے اس بیان کو سننے والے 313 ولی
اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، سارے ولیوں نے گردن کو جھکایا۔ سرکار غوث پاک کی ولایت کا اقرار جو غوث پاک سے پہلے ولی آ چکے انہوں نے بھی کیا، غوث پاک کے بعد میں جو ولی آئے انہوں نے بھی غوث پاک کی اس اعلان کا اقرار کیا۔ جو ماؤں کے پیٹ میں تھے اور باپ کے صلب میں تھے انہوں نے بھی سرکار غوث پاک کی ولایت کا اقرار کیا اور اپنی گردنوں کو جھکایا۔ حضرت شیخ ابو بکر بطاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان کو سنتے ہیں، جو غوث پاک سے پہلے کے ولی ہیں، آپ نے بھی اپنی گردن کو جھکایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنو، سرکار غوث پاک کو 500 سال کے بعد آئے، ہمارے نبی کے دور میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے سبحان اللہ، اویس کرنی کہ جن سے میرے پیارے آقا محبت فرماتے ہیں، اویس کرنی نے نبی کے دور میں ہی تھے، لیکن اویس کرنی نے ہمارے نبی کو دیکھا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کرن شہر کے اندر ایک میرا دیوانہ رہتا ہے جس کا نام اویس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم اور مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو حکم دیا اور فرمایا کہ میرا جبہ مبارک لو، اور یہ جبہ مبارک لے کر اویس کرنی کی بارگاہ میں پیش کرو، اور اویس کرنی کی بارگاہ میں جا کر میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں یہ جبہ مبارک تحفے میں دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ جبہ مبارک پہن کر میری امت کی بخشش کی دعا کرنا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مولائے کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اویس کرنی کے پاس جاتے ہیں، جبہ مبارک دیتے ہیں اور اس کے بعد نبی کا سلام پیش کرتے ہیں۔ اویس کرنی کے اندر جب یہ سنتے ہیں کہ نبی نے سلام بھیجا ہے تو آپ عالم میں مجزومیت میں چلے جاتے ہیں، آپ دیوانوں کی طرح جھومنے لگتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ساری کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، نائب پروردگار، احمد مختار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے۔ آپ کے اوپر مجذوبت کا علم طاری ہو جاتا ہے اور آپ جھومنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ مصدع دینا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ تم میری امت کی بخشش کی دعا کرنا۔ آپ نے جبہ مبارک پہنا، رب کی بارگاہ میں سر جھکایا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے بعد یہ دعا فرمائی، اے میرے مولا، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کی بخشش فرما، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ دعا آپ رب کی بارگاہ میں کرتے جا رہے ہیں۔ عاطف غیبی سے آواز آتی ہے، اے اویس اپنے سر کو اٹھاؤ، سجدے میں سے اٹھو، ہم نے تمہاری دعا کو سن کر میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آدھی امت کی بخشش فرما دی ہے، آدھی امت کی بخشش فرما دی ہے۔ اور آدھی امت کی بخشش 5ویں صدی میں ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا مقبول ولی آئے گا جس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ آدھی امت کی بخشش کی دعا وہ کریں گے اور ان کی دعا سے آدھی امت کی بخشش کی میں دعا کو قبول فرماؤں گا اور آدھی امت کو میں بخش دوں گا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مولا یہ عبد القادر کون ہے، یہ غوث پاک کون ہے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئے گی، وہ عبد القادر جیلانی 5ویں صدی میں آئے گے، اولاد رسول ہوں گے، اولاد مولا کائنات ہوں گے، پنجتن پاک کی اولاد میں سے ہوں گے، حسنی بھی ہوں گے،
हुसैनी भी होंगे, अलवी भी होंगे, फातिमी भी होंगे, आले रसूल भी होंगे, और वो मेरी उम्मत, मेरे नबी की उम्मत की बख्शिश की दुआ करेंगे। उनकी दुआ से मैं आधी उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब इतनी शान को वैसे करनी सुनते हैं तो आप फरमाते हैं कि मैंने भी गौसे पाक के सामने अपने गर्दन को झुकाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए मैंने कहा कि पहले जो वली आ चुके उन्होंने भी गर्दन को झुकाया, बाद में जो वली आए उन्होंने भी गर्दन को झुकाया। सरकार गौसे पाक ने जब ये ऐलान फरमाया 313 वली थे, उन्होंने भी गर्दन को झुकाया। कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वली अल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो मेरे ख्वाजा ये हिंद के राजा अताए रसूल हिंदल वली, जिनकी छठी शरीफ आने वाली है मेरे दोस्तों, सरकार गरीब नवाज ने तो ये फरमा दिया, अब हमारे ऊपर तो करम है, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या ख्वाजा। हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया, हम पर है एहसान तुम्हारा या ख्वाजा। सारा आना सागर कूजे में भर आया, सारा आना सागर कूजे में भर आया, सुनते ही फरमान तुम्हारा या ख्वाजा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने तो ये फरमा दिया, ए अब्दुल कादिर जिलानी, ए सरकार गौसे पाक, आपका कदम सिर्फ हमारी गर्दनों पर नहीं बल्कि आपका कदम तो हमारे सर और हमारी आंखों के ऊपर है। ये सरकार गौसे पाक की शान है। अभी तो मैंने थोड़ी सी आपके सामने झलक पैदा की है। अगर मैं बयान करूं गौसे पाक की सीरत पर, गौसे पाक की जिंदगी पर, गौसे पाक की हयात तैयबा पर, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाए लेकिन गौसे पाक की शान खत्म नहीं होगी। इसीलिए शायर कहता है कि खुदा के फजल से है हम पर साया, बोलो बोलो, खुदा के फजल से है हम पर साया। गौसे आजम का हम अहले सुन्नत व जमात है, हम गौस के मानने वाले हैं, हम गौसे पाक से अकीदत रखने वाले हैं, हम गौसे पाक को वलियों का सरदार मानने वाले हैं। तो हम छुपकर या मन मन में या लोगों के सामने दिखावे के लिए नहीं बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, खुदा के फजल से है हम पर साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा। गौसे आजम का मुरीदी ला तकब कहकर गुलामों को तसल्ली देते रहे, मुरीदी ला तकब कहकर गुलामों को तसल्ली देते रहे, कयामत तक रहेगा बेखौफ बंदा गौसे आजम का। और हम तो ऐसे दीवाने हैं, ऐसे अकीदत रखने वाले हैं, हम अल्लाह के उस बंदे से, अल्लाह के उस मकबूल वली से ऐसा इश्क रखते हैं कि हम तो ये भी कहते हैं कि अजीज़ो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीज़ो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को कफन पे लिख देना नाम लेवा गौसे आजम का, कफन पे लिख देना नाम लेवा गौसे आजम का। गौसे आजम मोहम्मद का महबूब है, गौसे आजम ज़माने का सुल्तान है, गौसे आजम की हर जा मची धूम है, गौसे आजम का घर घर में फैज़ान है। आपने चोरों को वली कर दिया, पुरखताओं को खुतबे जली कर दिया, गौसे आजम की हर नज़र है कीमिया, गौस का फरमान खुदा का फरमान है। सुन्नियों याद उनकी मनाते रहो, नाराए या गौसे आजम लगाते रहो, यही इसमें आजम है, यही लाहौल है जिसको सुन के जल जाता शैतान है। और गौसे आजम विलायत का सरताज है, हर जगह हर घड़ी आपका राज है, उनके हाथों में कायम मुरीदों की लाज है जो हरदम मुरीदों का निगहबान है। अल्लाह ताला हम सबको सरकार गौसे पाक की ज़िंदगी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको उनकी औलादों से, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हम अगर बगदाद नहीं जा सकते तो कोड़ी नार की सरजमी पर सरकार दादा रिज़कुल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह आराम फरमाए,
ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں سرکار غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ جانے انجانے میں، بیان میں، تقریر میں کوئی بھی غلطی خطا ہو گئی ہو، اللہ میری غلطی کو، میری خطا کو معاف فرمائے۔